واصحابہ اولي الصدق والقوة عزت والشوکة والمجد والکمال والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ پیار کے ساتھ اور ذوق و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار غربار میں ہدیہ درود و سلام بصدد و احترام عرض کرنے کے بعد رونق محفل صدر محفل استاذ العلماء برادر محتشم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل سیالوی صاحب، بانی محفل برادر محتشم قاری محمد رشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر حاضرین معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل پاک میں آپ کو مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ موسم میلاد شریف کا ہے اور آپ بھی یقیناً یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنا کے ہمیں شرف عطا فرمایا اور ہمیں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق بخشی۔ یقیناً یہ بات سعادت سے کم نہیں، اللہ کریم جل شانہ کی توفیق سے یہ عظیم سعادت ہے جو رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائی۔ میں اس موقع پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے عرض کروں گا کہ میلاد کا جلسہ، میلاد کی محفل کس چیز کا نام ہے؟ میلاد کا جلسہ ذکر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس جلسے کا عنوان ہوتا ہے، چاہے جہاں پہ بھی ہو، سرگودا میں ہو یا کسی اور شہر میں ہو، پاکستان میں ہو یا کسی دوسرے ملک میں ہو۔ میلاد مصطفیٰ کے موقع پر جتنی بھی محافل کی جاتی ہیں ان محافل کا عنوان ذکر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتا ہے۔ اور اس جلسے سے کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ذکر عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے جب جلسہ ہوتا ہے، اس کے بانی یہاں پہ قاری صاحب ہیں، کہیں پہ کوئی اور ہوں گے، کہیں پہ کوئی اور ہوں گے، لیکن اس کائنات کے بننے سے پہلے اللہ کریم نے بھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلسہ کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس جلسے کے بانی قاری صاحب ہیں اور اس جلسے کا بانی خود اللہ وحدہ لا شریک له۔ جلسے کا انعقاد کس نے کیا؟ رب نے کیا۔ یہاں پہ ہم 100-200 بندہ بیٹھے ہیں، علاقے کے چک کے جو افراد ہیں وہ یہاں پہ جمع ہیں، جن میں بچے بوڑھے جوان سارے شامل ہیں، علماء بھی شامل ہیں،
ان پڑھ بھی شامل ہیں، زیادہ پڑھے لکھے بھی شامل ہیں، لیکن وہ جلسہ جس کا انعقاد رب نے کیا اس جلسے کے اندر کوئی 100-500 بندہ نہیں تھا، اس جلسے کے اندر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح تھی۔ اب چھوٹا سا جلسہ نہیں ہوگا، آپ خود سوچ لو کتنا بڑا جلسہ ہوگا کہ جس جلسے کے اندر پائے جانے والے سامعین جو شرکائے جلسہ ہیں ان کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ تک جا پہنچتی ہے، اور وہ کوئی عام لوگ بھی نہیں، وہ کون ذاتیں ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب جو نبوت کے لیے ارواح تھیں، وہ ارواح انبیاء اکرام علیہم السلام 1.25 لاکھ نبیوں کی روحوں کو اللہ کریم نے اس کائنات سے پہلے جمع کیا، اور جلسے کا عنوان بھی ذکر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے فرمایا، اے ارواح انبیاء، میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، لیکن مجھ سے کرو ایک وعدہ کہ کل تمہارے سر پہ میں تاج نبوت سجاؤں اور تمہیں رسالت کے لیے منتخب کر لوں۔ تم لوگوں کو دعوت دے کر میری توحید کی طرف بلا رہے ہو، لوگ تمہارے حلقہ غلامی کے اندر داخل ہو رہے ہوں، لوگ تمہارے شاگرد اور مرید بن رہے ہوں، تمہارے تخت ہواؤں کے اندر اڑ رہے ہوں، تمہاری عین اس عظمت کے وقت تمہارے درمیان میرے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ فرمایا مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنے دعوے نبوت کو چھوڑ کر، اپنا کلمہ چھوڑ کر میرے محبوب کا کلمہ بھی پڑھو گے اور میرے محبوب کی غلامی بھی اختیار کرو گے۔ سارے انبیاء اکرام علیہ السلام سے رب نے وعدہ لیا، کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے ارواح انبیاء تمہیں ایمان بھی لانا ہوگا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کرنی ہوگی، غلامی بھی اختیار کرنی ہوگی۔ نبی انبیاء کی ارواح سے وعدہ لیا جا رہا تھا، اللہ نے آرڈر دیا، اور آرڈر دینے کے بعد کیا فرمایا؟ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کیا تم یہ وعدہ پورا کرو گے؟ کیا میرے اس بوجھ کو اٹھاتے ہو؟ یہ اللہ کریم نے پھر پوچھا تو انبیاء کہنے لگے قالوا اقررنا، مولا ہم اس وعدے کو پورا کریں گے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اب علماء کے سامنے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمیں رب نے نماز کا کہا کہ نہیں؟ بول پڑھو، نماز کا حکم دیا، پھر یہ کہا کہ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ بولو نا، یہ کہا کہ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ ایک سوال روز حشر ہونا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن کہنے کے بعد یہ پوچھا کہ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ روزے کا حکم دیا، پوچھا کہ روزہ رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ حج زکوٰۃ کا آرڈر دیا رب نے، پھر ہم سے پوچھا کہ رکھو گے کہ نہیں رکھو گے، حج کرو گے کہ نہیں کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہم سے نہیں پوچھا، مگر ارواح انبیاء کو ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہوگا، مدد بھی کرنی ہوگی۔ پھر رب پوچھ رہا ہے کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ سوال تو بنتا ہے نا کہ ہم پہ کوئی اعتبار زیادہ تھا اللہ کو اور ان پہ اعتبار نہیں تھا؟ یقیناً ہم سے زیادہ اعتبار تھا ارواح انبیاء پر، مگر ہم سے نہیں پوچھا نماز روزے حج زکوٰۃ کا، ان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو، اس بوجھ کو اٹھاتے ہو؟ اور پھر وہ اقرار بھی کر رہے ہیں، قالوا اقررنا، اور پھر رب مزید تاکیدیں لگا رہا ہے، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین، فرمایا اس بات پہ گواہ ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ اس بات پر میں بھی گواہ بنتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ نماز کا آرڈر دے کے پوچھتا نہیں، روزے کا آرڈر دے کے پوچھتا نہیں، حج و زکوٰۃ کا حکم دے کے پوچھتا نہیں، مگر جب یار کی تابع داری کی بات آئی تو وہاں پہ انبیاء کی روحوں سے بھی پوچھا جا رہا ہے کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ پھر گواہی کی تاکید بھی لگائی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھو تو پتہ چلتا ہے، وجہ یہ ہے نماز اپنی جگہ پہ عبادت ضرور ہے، روزہ اپنی جگہ پہ نیکی ضرور ہے، پر نماز روزہ حج زکوٰۃ کوئی نیکی اس وقت تک نیکی نہیں بن سکتی جب تک کہ اس عبادت میں غلامی مصطفیٰ کا رنگ نظر نہیں آتا۔ اس واسطے رب ذوالجلال پوچھ رہا ہے کہ کیا تم میرے یار کی اس غلامی والا وعدہ پورا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کیوں کہ نماز میں بھی عبادت رب اپنی کرواتا ہے، پر تابع داری اپنے محبوب کی کرواتا ہے۔ روزہ ہو تو رب عبادت اپنی کرواتا ہے، پر غلامی کی جھلک اپنے محبوب کی دیکھنا چاہتا ہے۔ حج و زکوٰۃ ہو، ہر انداز میں رب ذوالجلال جل شانہ اپنی عبادت کروا کے تابع داری اپنی یار کی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس واسطے کہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ عبادت بنتی بھی تب ہیں
جب ان کے اندر تابعداری مصطفیٰ کی جاتی ہے۔ اگر سرکار کی تابعداری نہ ہو تو نماز نہیں رہتی، عبادت نہیں رہتی۔ اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو میں یوں سمجھاتا ہوں، نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ کسی کا دل چاہے مفتی صاحب کے پاس آئے، حضور دل کرتا ہے، خواہش ہوتی ہے، بڑا اللہ سے پیار ہے، محبت ہے، 6 نمازیں نہ پڑھ لیا کریں۔ مفتی صاحب سے پوچھے جناب فتویٰ دے دو، آج کے بعد 6 نمازیں 75 چک والوں پہ فرض ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں مفتی صاحب؟ بولو نا۔ چلو یہ تو اہل سنت و جماعت 20 سال کے غلام ہیں، کسی دوسرے طبقے والے کے پاس چلے جاؤ، اسے کہو جی توحید کا بڑا چاہ چڑھا ہے، اللہ اللہ کرنے کا بڑا دل کرتا ہے، فتویٰ دو جی 6 نمازیں فرض ہیں ہم پر، تاکہ ہم آئندہ کے بعد 6 پڑھیں گے، ہمارے علاقے والے بھی بڑا شوق رکھتے ہیں 6 پڑھیں گے۔ مفتی صاحب فتویٰ دے سکتے ہیں؟ بولیے، 6 نمازوں کا فتویٰ دے سکتا ہے؟ اچھا، کسی مفتی صاحب کے پاس کوئی جا کے کہے نہیں جی 5 نہیں پڑھ سکتے، 4 کا فتویٰ دے دو، فتویٰ دے سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ نہ 5 سے گھٹا سکتے ہو، نہ 5 سے بڑھا سکتے ہو، عبادت رب کی ہی کرنی ہے، مگر 5 سے 6 بھی نہیں ہونے دیتا، اور 5 سے 4 بھی نہیں ہونے دیتا۔ 5 سے 6 بھی پڑھو منہ پہ مارے گا، 5 سے 4 بھی پڑھو قبول نہیں فرمائے گا، مردود تمہیں ٹھہرائے گا۔ کیوں؟ اللہ عبادت بعد میں دیکھتا ہے، اپنے یار کی تابعداری پہلے دیکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے یار نے 5 پڑھی ہیں، تم کون ہوتے ہو 6 پڑھنے والے؟ 6 پڑھو گے تمہارے منہ پہ ماروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں عبادت بعد میں دیکھتا ہوں، اپنے یار کی تابعداری پہلے دیکھتا ہوں۔ اب بھی سمجھ نہ آئی ہو تو فجر کے فرض کتنے پڑھتے ہو؟ بولو بولو۔ کوئی صبح سویرے اٹھ پڑا، دل میں چاہ پیدا ہوا اللہ اللہ کرنے کا، امام مسجد کے پاس آیا، قاری صاحب آج 2 کی بجائے 4 پڑھا دو، دل بڑا کر رہا ہے، ٹائم بھی ہے میرے پاس، طبیعت بھی فریش ہے، دل کر رہا ہے اللہ اللہ کرنے کو۔ اگر کوئی قاری صاحب 2 کی بجائے 4 پڑھا دیں، سچی بتانا اللہ قبول کرے گا؟ بولو، قبول؟ ہم کہتے ہیں نا مقصد تخلیق کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے جہان سارا کس کے لیے بنایا ہے؟ ہمارا عقیدہ اپنا بولو پھر ثابت کرتا ہوں، کس کے لیے بنایا؟ بولو یار، کس کے لیے بنایا؟ سرکار کے لیے بنایا۔ زمین و زمان، مکین و مکان، بنے 2 جہاں، اللہ نے سرکار کے لیے بنایا۔ دوسرا طبقہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے پڑھا اگلے دن، انہوں نے لکھا ہوا تھا غلط نظریہ ہے تمہارا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نے جن و انسان کو پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا، اور تم کہتے ہو یہ جہان سارا بنا کس کے لیے؟ بولو یار، کس کے لیے؟ سرکار کے لیے۔ قرآن کہتا ہے رب نے عبادت کے لیے بنایا۔ جب پہلی دفعہ پڑھا تو مجھے بھی جھٹکا لگا، لیکن فیض تھا علم حضور اشرف العلماء کا، پھر پتہ چل گیا کہ یار عبادت میں بھی تو رب اپنے یار کی تابعداری دیکھتا ہے۔ اب 2 سے 4 پڑھو، اللہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ اگر مقصد ہے عبادت، غور کرنا، مقصد ہے عبادت، تو عبادت بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ بولو نا، 2 سے 4 ہو گئی تو بڑھ گئی نا۔ مقصد جو ہو وہ زیادہ ملے تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے؟ دکاندار جو چیز 20 کی بیچتا ہے، تم جا کے کہو میں 40 کی لوں گا، خوش ہو کے دے گا یا دھکا مارے گا؟ کیوں؟ اس کا مقصد ہے پیسے کمانا۔ 20 سے 40 ہو گیا تو خوش ہوگا نا کہ یار 40 دے رہا ہے۔ اگر رب کا مقصد عبادت تھا تو 2 سے 4 ہو گئی، سجدے 8 سے زیادہ ہو گئے، پھر رب کو خوش ہو جانا چاہیے تھا، مگر رب 2 سے 4 قبول نہیں کرتا، منہ پہ مارے گا تیری قبول نہیں کروں گا۔ مولا کیوں؟ فرمایا عبادت کو بعد میں دیکھتا ہوں، اپنے یار کی تابعداری کو پہلے دیکھتا ہوں۔ میرے یار نے 2 پڑھی ہیں، تم کون ہوتے ہو 4 پڑھنے والے؟ 2 سے 3 بھی پڑھو گے قبول نہیں کروں گا، جتنی میرے یار نے پڑھی ہے اتنی پڑھو گے تو قبول کروں گا۔ وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئیے اگر اس بات کو صرف تقریری ذوق سمجھتے ہو تو میں حدیث پڑھتا ہوں بخاری شریف کی۔ عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، موقع مل گیا کعبہ شریف میں جانے کا، اندر جانے کا۔ کعبہ شریف کے اندر چلے جائیں نا تو علماء سے پوچھو یہ جو پابندی ہے نا کہ منہ کدھر کرو؟ قبلے کی طرف۔ کعبے کے انٹر ہو جاؤ تو یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی کیا؟ کہ
کہ منہ ادھر کرو تب بھی نماز ہو جائے گی، ادھر کرو تب بھی، ادھر کرو تب بھی، ادھر کرو تب بھی ہو جائے گی۔ کعبے کے اندر چلے گئے تو منہ والی پابندی بھی۔ لیکن عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، شاگرد ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، کعبے کے اندر جا کے اسامہ بن زید سے کہتے ہیں یار بتاؤ تو صحیح، سرکار جب فتح مکہ کے موقع پر کعبے میں گئے تھے تو میرے نبی نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ کیوں یار، عبادت رب کی کرنی ہے، سجدہ رب کو کرنا ہے، اب تو سمت اور طرف کی پابندی بھی ختم ہو گئی، اندر جا کے یہ پوچھنے کا کیا مطلب کہ سرکار نے نماز کہاں پہ پڑھی ہے؟ تو پھر نظریہ سچ ثابت ہوا کہ مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے غرض کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ صحابہ کے عمل نے بھی بتا دیا کہ ہم عبادت خدا کی کرتے ہیں، تابعداری مصطفیٰ کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اب بھی نہیں سمجھ آئی تو اب قرآن سے عرض کرتا ہوں، مسجد قبلتین ہے جو آپ قبلتین کے نام سے مشہور ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز رب کا آرڈر آیا محبوب مسجد اقصیٰ سے منہ پھیر لیجئے اور جدھر دل کرتا ہے ادھر منہ کر لیجئے۔ اتنی سہولیات، اتنے کھلے آپشن کس کو دیے جاتے ہیں؟ فرمایا مسجد اقصیٰ سے منہ پھیرو، جدھر دل کرتا ہے ادھر منہ کر دو۔ یہ ترجمہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، قرآن کی نص کا ترجمہ بنتا ہی یہی ہے، فَلَنُوَلِّجَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ علماء موجود ہیں، طلباء بھائی بھی بیٹھے ہیں، قبلتاً نکرہ ہے، ترضاها اس کے بعد جملہ ہے، نکرہ کے بعد جملہ ہو تو اس کی صفت بنتا ہے، اور صفت موصوف کی قید ہوتا ہے، اور موصوف صفت کے ساتھ بند ہو جاتا ہے۔ رب نے کہا محبوب قبلہ وہ بنائیں گے جو تیری رضا ہوگا۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے یار سرکار کا دل کیا کہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر دوں، اگر رب کے محبوب کے دل میں آتا کہ میں منہ بلال حبشی کے گھر کی طرف کر دوں اور میرے نبی علیہ السلام منہ بلال حبشی کے گھر کی طرف کر دیتے، رب کعبہ کی قسم ہم نماز پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف منہ نہ کرتے، بلال حبشی کے گھر کی طرف منہ کرتے، کیونکہ رب نے تو محبوب کو چھٹی دے دی تھی، محبوب جدھر دل کرتا ہے تیری رضا بنتی ہے، تو منہ ادھر کر دے، قبلہ ادھر بنانا میرا کام ہے۔ رب کے محبوب کا دل کدھر تھا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کروں، سرکار نے منہ پھیرا بیت اللہ شریف کی طرف۔ اب جہاں پہ یہ نماز ہو رہی تھی نا، وہاں پہ مسجد اقصیٰ کے بالکل الٹ سائڈ پہ قبلہ بنتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ مثال سے جیسے یہاں نماز ہو رہی ہو نا بالفرض، آپ منہ کدھر کرتے ہو؟ ادھر۔ تو دوران نماز حکم آیا کہ اب منہ کر لو جدھر آپ کی مرضی، سرکار کا دل تھا بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کو، تو سرکار نے منہ ادھر کر لیا۔ وہاں سے کعبہ شریف کدھر بنتا تھا؟ بالکل مخالف سمت پر، یعنی پہلے جدھر پشت کر کے کھڑے ہیں اب ادھر کیا کرنا تھا؟ منہ کرنا تھا۔ سرکار پھر گئے، بالکل چہرہ اقدس پھیر لیا مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف، مسجد اقصیٰ سے مسجد، اب منہ کدھر ہو گیا سرکار کا؟ اپنے مقتدیوں کی طرف، مقتدیوں کا منہ سرکار کی طرف۔ امام اور مقتدی آمنے سامنے ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ کا امام دوران نماز یوں منہ پھیر کے آپ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، آپ نماز باقی رکھو گے کہ توڑ دو گے؟ بولو، توڑ دو گے نا؟ کیوں؟ پوچھو گے یار قاری صاحب کیا بنا؟ قاری صاحب کہیں گے یار یا وضو ٹوٹ گیا یا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا، اس وجہ سے منہ ادھر پھیر لیا ہے۔ آپ پوچھو گے نا، نماز تو برقرار نہیں رکھو گے۔ قربان جاؤں صحابہ کی نماز پر، میرے نبی نے منہ پھیرا، صحابہ کی طرف منہ ہو گیا، اب صحابہ کا منہ حضور کی طرف، سرکار کا منہ صحابہ کی طرف۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ ہم ہیں مقتدی، یہ ہیں امام، اور امام کی طرف مقتدیوں کا منہ نہیں ہوتا، مقتدی امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ آج سرکار کا منہ مبارک پھر گیا ہے تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنی صفیں چینج کر لیتے ہیں، پہلے یہاں پہ کھڑے ہیں اب چل کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ صحابہ نے گول چکر کاٹا، نصف دائرے کے اندر پھرے، سرکار کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ رب ناراض نہیں ہوا، صحابہ نماز میں چکر کاٹ رہے تھے، رب منظر دیکھ رہا تھا، راضی ہو رہا تھا۔ کیوں؟ رب دکھانا یہ چاہتا تھا کہ مسجد میں کھڑے ہو کر کون ہیں جو اقصیٰ کو قبلہ سمجھتے ہیں اور کون ہے جو ذات مصطفیٰ کو قبلہ سمجھتے ہیں۔ شاید کسی کو یہ جملہ ہضم نہ ہو، یہ میرا نہیں، یہ تو قرآن کا ترجمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا
لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ اے محبوب ہمیں قبلے بدلنے سے کیا غرض تھی؟ منہ بیت المقدس کی طرف کرو، سجدہ پھر بھی کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ منہ مسجد حرام کی طرف کرو، پھر بھی سجدہ کس کو ہے؟ خدا کو ہے، اللہ کو ہے۔ فرمایا ہمیں قبلے بدلنے سے کیا غرض؟ منہ ادھر ہو سجدہ تب بھی مجھے، منہ ادھر ہو سجدہ تب بھی مجھے۔ مولا پھر قبلہ کیوں بدلا؟ فرمایا الا لنعلم من یتبع الرسول۔ میں زمانے والوں کو دکھانا چاہتا تھا مسجد میں، صف میں، نماز میں، اقتداء میں کھڑے ہو کر کس کی نظر بیت المقدس مسجد اقصی پہ جاتی ہے اور کس کی نظر ذات مصطفیٰ میں جاتی ہے۔ اس واسطے قبلہ بدلا، اور جو پھر کے حضور کے پیچھے آئے رب ناراض نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا ایمان دیکھنا ہو تو میرے نبی کے ان غلاموں کا دیکھ۔ یہ ہیں اصلی تابع دار کہ جنہوں نے یہ پوچھا ہی نہیں، نماز میں پھرے، حضور کے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے۔ رب نے نماز نامکمل نہیں کہی بلکہ رب نے نماز کو کامل قرار دے دیا۔ تو پتہ چلا عبادت تب ہی بنتی ہے جب اس عبادت کے اندر ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ پایا جاتا ہے، اور اگر اطاعت مصطفیٰ سے عبادت خالی ہو جائے تو وہ عبادت، بولیے عبادت۔ تو پتہ چلا رب اس واسطے پوچھ رہا تھا کہ اے میرے نبی کے غلاموں، اے انبیاء کی ارواح، کیا میرے نبی کی اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے، کلمہ پڑھو گے، ان کی غلامی اختیار کرو گے؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا بالکل مولا ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر رب نے کہا قال فاشہدوا، تم بنو گواہ، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں۔ آگے سنو، کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو 5 نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ عصر کی۔ کون سی؟ یاد رکھنا کون سی نماز؟ جنہوں دیگر دی نماز آتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ نماز 5 نمازوں سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی نماز عصر رہ جائے وہ یوں سمجھے کہ میرا کل خاندان مر گیا اور میرا کل قبیلہ مر گیا اور میرا کل مال سرمایہ لٹ گیا۔ فرمایا جس کی عصر فوت ہو جائے۔ ساری نمازوں میں سے افضل کون سی نماز ہے؟ عصر۔ تھوڑا بات کو پیچھے سے شروع کرتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان ساری عبادتوں میں سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ اور نمازوں میں سے 5 میں سے افضل نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ آقا عبادت تو یہ یوں ہے صحابہ کی کہ مولا علی جیسی ہستی جو علم کے شہر کے دروازہ ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ اے محبوب آپ کی ذات پر نہیں، مولا علی نے آپ کی نیند پر نماز قربان کر دی، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اور وہ بھی نماز عصر جو سب سے زیادہ اہمیت والی تھی، وہ مولا علی نے آپ کی نیند پر واری۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، شریعت مولا علی نہیں جانتے تھے؟ بولو بولو یار، شریعت سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ دین سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ بلکہ ہم تو اس شریعت کو دور سے سلام کرتے ہیں جس شریعت کا پتہ علی المرتضیٰ کو نہ۔ ایسے ہی ہے نا کہ سرکار کے شاگرد کو پتہ نہیں، جو کیا شریعت کے خلاف کیا یا شریعت کے مطابق کیا؟ شریعت کے مطابق کیا۔ مولا علی نے حضور کی نیند پر نماز قربان کر کے بتا دیا کہ لوگوں ہم عبادتوں کو بعد میں دیکھتے ہیں، ذات مصطفیٰ کو پہلے دیکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ محترم سامعین توجہ کیجیے، چلو نماز کی بات تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، آگے چلو۔ ایک فریضہ ایسا ہے جو سارے فرضوں سے اوپر ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، سامنے سے سانپ نکل آیا، خدا نخواستہ۔ اب آپ کو خطرہ ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں تو سانپ مجھے ڈس لے گا، کاٹ لے گا، میری جان چلی جائے گی۔ آپ مفتی صاحب کے پاس گئے، فتویٰ دیجئے، مسئلہ بتائیے جی، دوران نماز سانپ سامنے سے نکل آیا اور میری جان جانے کا خدشہ ہے کہ سانپ مجھے ڈسے گا تو میں مر جاؤں گا۔ مفتی صاحب بتاؤ نماز پڑھوں کہ سانپ کو ماروں؟ کیا فتویٰ ہوگا؟
یہ مسئلہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے. کیا فتویٰ ہوگا؟ سانپ کو نماز کو توڑ دو. نماز کو کیوں جی؟ شاباش 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 بولو. جان بچانا یہی فتویٰ ہوگا نا؟ پکے رہنا. کیا فتویٰ ہوگا؟ کہ نماز کو توڑ دو، نماز کو چھوڑ دو، سانپ کو مارو. کیوں؟ کیونکہ جان بچانا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ گرمیوں کا موسم تھا، روزہ رکھ لیا، شدید گرمی کی تپش کی وجہ سے پیاس لگی اور جان لبوں پہ آ گئی. اب خطرہ ہے کہ پانی نہ پیوں تو مر جاؤں گا. مفتی صاحب سے جا کے پوچھا، حضور روزہ پورا کروں یا روزہ توڑ کے پانی پی لوں؟ مرتا ہوں. مفتی صاحب کیا فتویٰ دیں گے؟ نہیں، روزہ، پانی، جان. کیوں؟ جان بچانا. جان بچانا. روزہ بھی تو فرض ہے، لیکن روزے سے اوپر ہے کیا؟ بولتے جاؤ یار. جان بچانا. تو کیا کہیں گے؟ جان بچانا فرض ہے، لہذا روزہ توڑ دو، پانی. ایک اور مسئلہ سنو. سفر میں تھے آپ کے پاس راشن پانی ختم ہو گیا، جو روپیہ پیسہ تھا وہ ختم ہو گیا، کوئی چیز بھی نہیں بچی. بھوک لگی آپ کو، پیاس لگی شدت کی، کھانا پانی ختم ہو گیا. بھوک کی پیاس کی شدت کی وجہ سے جان لبوں پہ آ گئی، مرنے کے قریب ہو گئے. مفتی صاحب سے پوچھا، حضور اب حالت یہ ہے کہ کوئی چیز پاس نہیں، بس شراب کی بوتل پاس ہے، چمچی شراب کی پی لوں اور جان بچا لوں. مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ بولو. چمچی شراب کی جتنے سے جان بچتی ہے پی لو اور جان. جناب قرآن میں شراب نص قطعی سے حرام ہے. مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ بے شک حرام ہے، لیکن جان بچانا. پتہ چلا شراب والی حرمت سے بھی اوپر فریضہ کس کا؟ نماز والی فریضے سے بھی اوپر فریضہ کس کا؟ روزے والے فریضے سے بھی اوپر فریضہ کس کا؟ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکی، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہو یار ذات مصطفیٰ کی عظمت پوچھتے ہو، پوچھو صدیق اکبر سے. نماز سے اونچا فرض ہے جان بچانا، روزے سے اونچا فرض ہے جان بچانا. حرمت شراب کی قطعی ہے، مگر اس سے بھی اونچا درجہ ہے جان بچانے کا. لیکن صدیق سے پوچھو تو صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے. جان بچانا فرض تھا، لیکن صدیق اکبر نے تو جان حضور کی نیند پر قربان فرما دی اور زمانے والوں کو بتایا، لوگوں نماز روزہ حج زکوٰۃ والے فرضوں سے جو اوپر فرض ہے جان بچانا، ہم اس فرض کو بھی سرکار کے آرام پر قربان کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں زمانے والوں کو کہ سارے فرضوں سے اونچا فرض ہے غلامی مصطفیٰ کرنا. اس واسطے صحابہ نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ ہم جان تو قربان کر سکتے ہیں، سرکار کی نیند میں خلل گوارا نہیں کر سکتے. صدیق نے جان قربان کر دی، مولا علی نے نماز قربان کر دی. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو غلام تھے، انہوں نے جو کرنا تھا کیا. آپ لجپال تھے، ہاں تو نے ان کو جان اور انہیں پھیر دی نماز. وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. آقا یہ تو لجپالی تھی آپ کی کہ ان کی نماز قضا. مولا علی کو سورج واپس پھروا دیا، ان کی نماز قضا، اور ان کی جان جانے ان کو جان اور انہیں پھیر دی نماز. وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. فاضل بریلوی نتیجہ تو نکالو. کہاں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. کہا ثابت ہو گیا نماز روزہ حج زکات جان بچانا یہ بعد کے فرض ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رب ساری باتیں بعد میں دیکھتا ہے، اپنے یار کی دعویداری پہلے دیکھتا ہے. اب سمجھ آئی؟ یہ صرف تقریر کا جوشیلے جملے نہیں، یہ قرآن کی نصوص سے ثابت ہونے والا مسئلہ ہے کہ رب ذوالجلال کے نزدیک اپنے یار کی تابعداری سب سے پہلا اور سب سے لازمی فریضہ ہے. جو اس فریضے سے نکلے گا اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. یہ کس جلسے سے بات چلی جو رب نے منعقد کیا تھا؟ کہاں پہ؟
پہلا جلسہ منعقد کس نے کیا؟ ایک دوسرا جلسہ بھی ہوا۔ کیوں؟ نبیوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ نہیں؟ بولو، سرکار کے دنیا پہ آنے سے پہلے سارے نبی پردہ فرما گئے کہ نہیں؟ بولیے نا، دنیا سے پردہ، وعدہ تو پورا کوئی نہیں ہوا، لیکن وہ علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ اس نے کہا محبوب تیری زندگی میں ایک رات بناؤں گا، تجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں بلاؤں گا اور سارے نبیوں کو قبروں سے اٹھا کے مسجد اقصیٰ میں پہنچاؤں گا، وہ مقتدیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، محبوب تجھے امامت کا مصلی سونپ کر ان کو تمہارا مقتدی بنا کر ان کے وعدے کو پورا کروں گا۔ دیکھو آپ پہ ایمان بھی لائے ہیں اور آپ کی نصرت، مدد اور آپ کی غلامی بھی کر رہے ہیں۔ اے محبوب تمہاری زندگی کے اندر ایک رات آئے گی جس رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو جانا ہوگا، اور پھر وہ رات آئی شب معراج کو، اللہ کے نبی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ 1.25 لاکھ پیغمبر پہلے پہنچے تھے کہ نہیں؟ جلسہ ہوا کہ نہیں؟ چھوٹا سا کتنا مجمع ہے؟ 1.25 لاکھ کم و بیش، اور عام بندے نہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کا، اور علماء موجود ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر باقاعدہ لکھا کہ صرف جلسہ نہیں، کانفرنس ہوئی تھی وہاں پہ۔ کیا ہوا تھا؟ اللہ کے 5 نبیوں نے اس جلسے میں تقریر فرمائی تھی۔ کتنے کانفرنس بنی کہ نہیں بنی؟ کوئی چھوٹا سا جلسہ تھا یا بڑا سا؟ 5 نبیوں نے تقریر کی، اور 5 نبیوں کی تقریر کے بعد جو خصوصی خطاب تھا وہ تیرے میرے آقا نبی با کمال سید المرسلین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں خطاب فرمایا، اور سرکار کے خطاب کے بعد بطور نقابت اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ اٹھ کے کہنے لگے بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساریوں کے خطاب اپنی جگہ پہ با کمال ہیں، اور رب کے محبوب کا خطاب سب سے زیادہ کمال رکھتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں صرف جھلکی سی ان خطابوں کی سناتا جاؤں۔ اللہ کے نبی ابراہیم، سارا نہیں، صرف ایک خاکہ جس میں فرق پتہ چلے گا کہ سرکار کا خطاب سب سے با کمال کیوں تھا۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت خطاب کیا تو خطبہ پڑھتے ہوئے کہا الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، مجھے اپنا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے خطاب کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطاب کیا، کہنے لگے الحمدللہ الذی آتانی ملک عظیما، ساری تعریفیں اس رب کی جس نے مجھے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی، بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا الحمدللہ الذی الان لی الحدید، ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے لوہے کو میرے ہاتھ میں موم فرما دیا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا تو کہا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، ساری تعریفیں اس رب کی جس نے مجھے کلیم بنایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا، کہا الحمدللہ الذی جعلنی کلمتہ وروحہ، ساری تعریفیں اس رب کی جس نے مجھے کلمت اللہ بنایا، مجھے روح اللہ بنایا۔ کتنے خطاب ہو گئے؟ بولو بولو بولو۔ ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کتنے ہو گئے؟ 5 خطاب ہو گئے۔ 5 کے بعد خصوصی خطاب کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا غور کرنا، پچھلے سارے لفظ یاد ہیں نا، ذہن میں ہیں۔ اللہ کے نبی جب اٹھے نا، سرکار نے جو پہلا جملہ بولا وہ کیا تھا؟ فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین۔ سب نے کہا، کسی نے کہا مجھے خلیل بنایا، کسی نے کہا مجھے کلیم بنایا، کسی نے کہا لوہا میرے ہاتھ میں موم کیا، کسی نے کہا مجھے بڑی سلطنت دی۔ قربان جاؤں آقا تمہاری عظمت پر کہ نبیوں کی صف میں کھڑے ہو کر اپنے کروڑ بے شمار صاف میں سے سرکار نے جس وصف کو ذکر کیا وہ وصف سرکار کی شان بھی بنتا ہے، ہم گناہ گاروں کا مان بھی بنتا ہے۔ سرکار نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، فرمایا ساری تعریفیں اس رب کی جس رب نے مجھے سارے جہانوں کا رحمت بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جلسہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے، عظمت مصطفیٰ کا جلسہ ہوا؟ کروایا کس نے؟ بانی جلسہ کون ہے؟ اور پھر رب نے وہاں پہ نماز پڑھوائی۔ مصلی امامت کسے دیا گیا؟
بولو 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 بولو، کس کو دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا۔ مسئلہ پوچھو علماء سے، امامت کا مصلح کس کو دیا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں جو سب سے بڑا عالم ہو، مصلح امامت اس کا ہوتا ہے۔ آج تو صف میں وہ بھی کھڑے ہیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ جن کو ہر شے کے ناموں کا علم رب نے عطا فرمایا، لیکن ہیں وہ کیا؟ مقتدی۔ وہ بھی صف میں کھڑے ہیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ان کو میں نے پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا، لیکن ہیں وہ بھی۔ لیکن امامت کی مصلح پہ کون ہے؟ تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ رب بتانا چاہتا ہے سارے نبیوں کا علم اپنی جگہ پہ باکمال ہے، پر میں نے اپنے یار کو ان سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، اور جن کے علم کی برابری 1.25 لاکھ پیغمبر نہیں کر سکتے۔ 14ویں صدی کا ملا کیا اس علم کو تول سکتا ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ علم سرکار کے پاس، اس واسطے مصلح امامت کس کے سپرد کیا گیا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا۔ فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ وہاں پہ نماز کیوں پڑھائی؟ فرمایا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، کیا یہاں ہو مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ فرمایا نماز اقصیٰ میں نماز پڑھانے کا راز یہ تھا کہ رب دکھانا چاہتا تھا پہلے بے شک وہ آئے، لیکن شان والے وہ ہیں جن کو رب نے سب سے آخر پہ مبعوث فرمایا۔ اچھا ایک مسئلہ سنتے جائیے، میں بات آگے چلاتا ہوں۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 2 لاکھ۔ کتنا؟ کتنا؟ اور مسجد اقصیٰ میں کتنا ہے؟ 50,000۔ کتنا ہے؟ اچھا اتنا تو سمجھدار ہی بیٹھے ہو، گھٹ کتھے؟ مسجد سرکار تھے کہاں پہ معراج کی رات؟ پہلے مسجد حرام میں، جہاں سے اٹھایا گیا کہاں پہ تھے؟ مسجد حرام میں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد سرکار پہلے کہاں پہ تھے؟ مسجد۔ یہاں پہ کتنا ثواب ہے؟ 2 لاکھ۔ اور مسجد اقصیٰ میں کتنا ہے؟ اتھے گھٹ اور اتھے زیادہ۔ اللہ یہاں سے اٹھا کے وہاں پہ بھیج رہا ہے، اور ثواب بھی کتنا کم ہو رہا ہے؟ 100 میں سے 75 روپے جتنا، مطلب 3 حصے ثواب گھٹ گیا۔ ایسے ہی ہے نا؟ اتنا نقصان کیوں کرایا رب نے؟ جو نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں بھیج سکتا تھا یہاں نہیں بھیج سکتا تھا؟ بولو یار، مسجد حرام میں بھیج سکتا تھا کہ نہیں بھیج سکتا تھا؟ پھر مسجد اقصیٰ میں رب کیوں لے کے گیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ سننے سے پہلے مسئلہ سمجھو۔ آپ کی مسجد کا جو امام ہے مصلح کا حقدار وہ ہے۔ کیوں؟ جو محلے کا امام ہو مصلح اس کا، پیچھے علماء میں سے کوئی شیخ الحدیث آئے، کوئی شیخ القرآن آئے، کوئی پیر طریقت آئے، کوئی رہبر شریعت آئے، مصلح کس کا؟ جو محلے کا امام۔ کیوں؟ روزانہ امام پیچھے جائے اور جو شخصیت آئے وہ آگے جائے تو امام کی کیا قدر رہ جائے گی؟ شریعت نے کہا نہ بھائی، جتنا ہی کوئی بڑی ہستی آئے، مصلح امامت کس کا؟ جو محلے کا۔ مصلح بھی اس کا ہے۔ اب سنو کہ 2 لاکھ والی مسجد سے اٹھا کے رب نے بھیجا کہاں پہ؟ 50,000 والی مسجد۔ وجہ یہ تھی کہ اگر مسجد حرام میں جماعت ہوتی اور امامت کراتے اللہ کے رسول اور مقتدی بنتے دوسرے نبی، کوئی کہہ سکتا تھا کہ محلہ تھا سرکار کا، وطن تھا سرکار کا، جائے ولادت تھی سرکار کی، محلے کی وجہ سے مصلح ملا، شان تو اوروں کی افضل تھی۔ رب نے کہا نا محبوب، چھوڑ مسجد حرام، جاؤ مسجد اقصیٰ میں۔ 50,000 نماز کا ثواب ہے، 75 کے حساب سے کمی ضرور ہو رہی ہے، لیکن محلہ دوسرے نبیوں کا ہوگا، علاقہ دوسرے پیغمبروں کا ہوگا، مصلح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ہوگا، محلہ بھی ان کا، مصلح بھی ان کا۔ اب کھڑا کروں گا مصلح امامت پہ تجھے، تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ محلے کی حقداری کی وجہ سے نہیں، اپنی ذاتی سرداری کی وجہ سے مصلح پہ کھڑا۔ کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جلسہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ 2 جلسے ہو گئے اور کرائے کس نے؟ ایک جلسہ ہونا ہے اور کروانا وہ بھی رب ذوالجلال نے۔ یہاں پہ مجمع گنتی میں تھا اور وہاں پہ مجمع گنتی کا نہیں ہوگا، مجمع گنتی سے بھی باہر ہوگا۔ کتنا مجمع ہوگا؟ گنتی سے بھی باہر کا ہوگا۔ کتنا مجمع ہوگا؟ آدم علیہ السلام پہلے انسان سے لے کے قیامت تک
جو آخری انسان آنا ہے، اس کے درمیان میں جتنی مخلوق گزری، کروڑوں اربوں کھربوں سے بھی زیادہ بے شمار، ساری مخلوق کی زبان پہ کیا ہوگا؟ یحمدہ الاولون والآخرون، یہ ساری مخلوق جمع ہو کے تیرے میرے نبی کی ثناخوانی کر رہی ہوگی، تیرے میرے نبی کی۔ اور کون سا دن ہوگا؟ وہ دن ہوگا قیامت کا۔ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، اور یہ ساری مخلوق کھڑے ہو کے تیرے میرے نبی کی ثناخوان بنی ہوگی۔ کیسے ثناخوان بنی ہوگی؟ رب اس دن آنکھوں سے پردے ہٹوائے گا اور دکھائے گا کہ دیکھو دنیا میں نہیں مانتے تھے، میں نے اپنے یار کو شانیں کتنی عطا فرمائی۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ آ کے آگ برسا رہا ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے، گرمی میں گھبرائے، پریشان کھڑے ہوں گے کہ ہائے ہمارا کیا بنتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، اللہ ان کے دل میں ایک بات ڈالے گا۔ کون بات ڈالے گا؟ اے یاد رکھنا، میں بعد میں پوچھوں گا، کون دل میں بات ڈالے گا؟ کون جی بات ڈالے گا دل میں؟ بات ہوگی کیا؟ اللہ فرمائے گا مشکل میں پڑے ہو، پریشانی میں پڑے ہو، تنگی میں پڑ گئے، مشکل میں پھنس گئے، تو دنیا میں تمہارا کوئی کام اڑ جاتا، پھنس جاتا تھا تو سفارشی ڈھونڈتے تھے، آج تمہاری کیوں مت ماری گئی؟ تم اپنے کام کا سفارشی کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ مجھے بتاؤ، اگر پہلے سفارشی ڈھونڈنا شرک ہے تو قیامت والے دن سفارشی ڈھونڈنا جائز ہو جائے گا؟ تو پہلے اگر شرک ہے تو قیامت والے دن کیسے جائز ہو جائے گا؟ جو کام پہلے ملا نہیں کرنے دیتے، اس دن رب خود دل میں ڈالے گا کہ اپنے کام کے حل کے لیے کوئی سفارشی ڈھونڈو جو تمہاری سفارش کرے اور میں تمہاری مشکل کو آسان فرما دوں۔ جو عقیدہ قیامت والے دن برحق ہونا ہے وہی آج برحق ہے کہ کوئی اور عقیدہ برحق ہے؟ بولیے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آج اور عقیدہ برحق ہو اور قیامت والے دن اور عقیدہ برحق ہو۔ آج یہ عقیدہ کن کے پاس ہے کہ رب سے کچھ کروانا ہو تو سفارشی ڈھونڈو؟ پیر سیال کے غلاموں کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ رب سے کچھ عرضی کرنی ہو تو سفارشی اس کی بارگاہ میں پیش کرو، اور بروز قیامت یہی بات دل میں کون ڈالے گا؟ اللہ ڈالے گا کہ اپنے کام کا کوئی سفارشی ڈھونڈو جو تمہاری سفارش کرے کہ تمہارا کام آسان ہو جائے۔ کس نے بات ڈالی دل میں؟ یاد رکھنا، ساری مخلوق جمع ہوگی، میٹنگ کرے گی، ہاں بھائی کس کو سفارشی ڈھونڈے؟ سب کا متفقہ فیصلہ ہوگا کہ اولاد پر سب سے زیادہ مہربان اس کا باپ ہوتا ہے۔ اساں سارے دے والدین حضرت آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام جیسا باپ ہو جس کو رب نے فرشتوں سے سجدہ کروایا ہو اور بہت زیادہ علم بھی بخشا ہو، چلو سارے مل کے آدم علیہ السلام کے دروازے پہ جاتے ہیں، ان سے جا کے عرض کرتے ہیں کہ حضور ہماری سفارش کیجیے۔ کتنے لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے دروازے پہ؟ 2 4 10 50 75 چک والے نہیں، نہ 82 چک والے، نہ صرف ضلع سرگودا والے، ساری کائنات کے لوگ آدم علیہ السلام کے دروازے پہ جائیں گے۔ آدم علیہ السلام اللہ ہیں یا غیر اللہ ہیں؟ ان کے مطابق ہم تو ان کو من دون اللہ میں نہیں نہ مانتے، ہم تو کہتے ہیں یہ اللہ والے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں انبیاء کو؟ غیر اللہ ہی کہتے ہیں، اللہ تو نہیں ہے نا۔ ان کے دروازے پہ جائیں گے، رب ناراض تو نہیں ہوگا؟ ساری مخلوق گئی آدم علیہ السلام کے دروازے پہ، حضور ابا جان ہو، آپ کے پاس علم بھی بڑا ہے، مسجود ملائکہ ہو، ہماری سفارش کرو نا۔ اللہ ایس مشکل سے جان چھڑوائے کہ 50,000 سال کا دن بن گیا اور سورج بھی آگ برسا رہا ہے، ہماری جان بھی نہیں چھوٹ رہی۔ آدم علیہ السلام کہیں کہ نفسی نفسی، آج وہ بڑے جلال میں ہے، آج میں نہیں کچھ کہتا، اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے دروازے پہ جاؤ۔ آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ آج کسی، آدم علیہ السلام کو توحید بھول چکی تھی اس وقت؟ ڈرتے بڑے ہو یار، اس وقت بھول چکی تھی تو کھول کے کہو نا، نہیں بھولی تھی؟ بھولی تھی تو پھر کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے دروازے پہ جاؤ؟ کہا اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے دروازے پہ جاؤ۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ اور ناراض ہو جائے گا، جانتے تھے کہ غیر کے پاس جا رہے ہیں تو خدا سمجھ کے نہیں جا رہے، رب کا بندہ سمجھ کے جا رہے ہیں۔ کہا کسی اور کے دروازے پہ جاؤ۔ مخلوق عرض کرے گی حضور ابا جان ہو آپ ہی بتا دو پھر کس کے دروازے پہ جائیں؟ آدم علیہ السلام کہیں گے نوح علیہ السلام کے دروازے پہ جاؤ۔ وہ نبی ہیں جنہوں نے ایک جملہ بولا تھا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ روئے زمین پہ ایک کافر بھی زندہ نہ چھوڑتے۔ رب ایک کافر بھی زندہ، سارے ڈوب گئے سن کے نہیں؟
ان سے جا کے عرض کرو کہ حضور ایک جملہ کہہ کے سارے ڈبوا دیے تھے، آج اللہ سے ایک جملہ عرض کرو، اللہ ہم سب کو بچا بھی لے۔ ساری مخلوق جمع ہو کے نوح علیہ السلام کے دروازے پہ جائے گی، وہ کہیں گے وہ اور دن تھے، آج اللہ بڑے جلال میں ہے، آج میں نہیں کچھ کہہ سکتا، آج کسی اور کے دروازے پہ جاؤ۔ نوح علیہ السلام سے ساری مخلوق عرض کرے گی حضور پھر آپ ہی کسے بننے لاؤ، آپ ہی بتاؤ کہ ہم کس کے دروازے پہ جائیں، ہمیں بتاؤ کہاں جائیں۔ کہا جاؤ ابراہیم خلیل اللہ کے دروازے پہ، رب کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کے امتحان پاس کیے ہیں، اللہ کے حکم پر بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی، اللہ نے نار نمرود سے ان کو نجات دی تھی، ان سے کہو نا وہ عرضی کریں رب سے، اللہ تمہاری اس مشکل کو دور کرے گا۔ ساری مخلوق مل کر ابراہیم خلیل اللہ کے دروازے پہ جائے گی، وہ کہیں گے خلیل ضرور ہوں پر میں نچلے درجے کا خلیل ہوں، آج کے دن کسی اوپر والے درجے کے خلیل کا کام ہے، لہذا جاؤ کسی اور کے دروازے پہ، میں آج کچھ نہیں کرتا۔ حضور آپ ہی مشورہ دو، جد الانبیاء ہو، کس کے پاس جائیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے جاؤ سیدھا موسیٰ کلیم کے دروازے پہ جاؤ۔ حضور کیوں؟ کہا وہ طور پہ کھڑے ہو کے کال ملا لیتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہو لیتے تھے، رب سے باتیں کر لیتے تھے، ان سے کہو آج ایک اور کال ملائیں، رب سے بات کریں اور اللہ سے عرض کریں کہ اللہ اپنی مخلوق پہ رحم کر اور ان کو اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ ساری مخلوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ جائے گی، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے سچ کہتے ہو، طور پہ کھڑے ہو کے کال ملا لیتا تھا، پر کلیم طور ہونا اور بات ہے اور کلیم محشر ہونا اور بات ہے۔ طور پہ کھڑے ہو کے بات کرنا اور ہے، محشر کے میدان میں کھڑے ہو کے بات کرنا اور ہے۔ کہا کہاں جائیں؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ جاؤ، جن کا وجود بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، معجزے کے طور پہ پیدا ہوئے، ان کے دروازے پہ جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں نہیں آج میرا کام نہیں ہے۔ کہا آپ بتاؤ کس کے دروازے پہ جائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں چھوڑو سارے دروازے، آج در رسول پہ حاضر ہو جاؤ، سب کی مشکل کشائی آمنہ کے نام فرمائے گا۔ ساری مخلوق حضور کے دروازے پہ جائے گی، سمیت نبیوں کے ساری مخلوق کس کے دروازے پہ جائے گی؟ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ آج کوئی نہیں بھی مانتا، اسے اس دن ماننا بھی پڑے گا، عمل بھی کرنا پڑے گا، سرکار کے دروازے پہ سوالی بن کے جانا پڑے گا۔ تو آج بندہ بنو اس کے دروازے پہ، آج ہی خیرات مانگنی شروع کر دو۔ ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ آتا ہوگا، ہم یہاں پہ بھی مانگتے ہیں، وہاں پہ بھی مانگیں گے، ہم نے طریقہ سیکھا ہوا ہے، تم بھی آج سیکھو ان کا طریقہ کہ ان سے مانگنا کیسے ہے۔ فاضل بریلوی نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ورنہ کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا آج آ جاؤ در رسول پہ۔ جب ساری کائنات حضور کے دروازے پہ جائے گی، میرے نبی علیہ السلام کا جواب ہوگا انا لہا انا لہا انا لہا، اور لوگوں اس کام کے لیے رب نے بنایا ہی مجھے تھا، میں انتظار میں تھا، تم دیر کر کے آئے، رہ کہاں پہ ہو، آؤ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارت کرواتا ہوں۔ بریلی کے سرزمین سے آواز گونجی، گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا۔ دلہن شفاعت بنے گی تو دلہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط میزان حوض کوثر یہیں وہ عالی مقام ہوگا، اور آنا رہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے اپنی آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا ماں کو جیسے نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، دل میں بات ڈالی کس نے تھی؟ یاد ہے تو بتاؤ کس نے بات ڈالی تھی؟ کیا ڈالا تھا دل میں کہ کوئی سفارشی ڈھونڈے؟ کوئی جو رب اتنی بات ڈال سکتا تھا وہ سیدھا یہ ڈال دیتا کہ جاؤ میرے یار کے دروازے پہ۔ سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیا اتنی بات ڈال سکتا تھا تو یہ دو جملے مزید ڈالنے کوئی رب کے لیے مشکل تھے کہ جاؤ سیدھا میرے یار کے دروازے پہ؟ اگلی بات نہیں ڈالی، صرف اتنا ذہن میں ڈالا کہ کوئی سفارشی ڈھونڈو، وجہ کیا ہے؟ اگر رب سیدھا کہہ دیتا نا کہ میرے یار کے دروازے پہ جاؤ، اور ہم سیدھا حضور کے دروازے پہ چلے جاتے اور بگڑی بن جاتی، تو لوگوں نے کہنا تھا کرتے ہور بھی سکتے سن پر اساں گئے جو کائی نہ۔ سمجھ آئی کہ کوئی؟ کر تو اور بھی سکتے تھے پر ہم گئے جو
نہیں، رب نے کہا نہیں، باقی بات نہیں ڈالتا، صرف سفارشی ڈھونڈنے والی ڈالتا ہوں۔ آج سب کے دروازے پہ پھر لیں تاکہ ان کا عقیدہ پکا ہو جائے کہ خلیل و نجی، کلیم و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہ ہر ایک کے دروازے پہ گئے مگر کہیں نہیں بنی، بنتی ہے آج تم آمنہ کے لال کے دروازے پہ بنتی۔ سرکار مزار سے اٹھیں گے، سر سجدے میں ڈالیں گے، زلفیں زمین پہ بکھیریں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ کائنات اور جہان بنایا میرے لیے تھا، آج میں عرضی پیش کرتا ہوں میری خاطر اس کائنات کو معاف فرما دے۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا، قہر و غضب رحم و کرم میں بدل جائے گا، انتقام انعام میں بدل جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد قل تسمع سل توتا وشفا تشفا، اے محبوب سر تو اٹھاؤ، جو بولو گے سنا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، جس کی سفارش فرماؤ گے تمہاری سفارش کو قبول فرمایا جائے گا۔ عقیدہ حق کیا ثابت ہوا کہ نبی کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو۔ اللہ فرما رہا ہے سال توتا، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ لوگوں نے نظریہ بنایا مانگنے سے کچھ نہیں ملتا، اللہ فرماتا ہے میرے نبی جو مانگو گے تمہیں عطا فرمایا جائے گا۔ تیسرا جلسہ ہوا، سرکار نے سر سجدے سے اٹھایا، اللہ نے فیصلے کے لیے عرش لگایا اور اپنے عرش کی دائیں جانب ایک کرسی لگائی اور اس کرسی پہ اپنے یار کو بٹھایا۔ اپنے عرش کی دائیں جانب کرسی لگوائی اور اس کرسی پہ اپنے یار کو بٹھایا۔ میرے استاد محترم حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لہجے میں فرمایا کرتے تھے کہ بروز حشر سٹیج بنانے کا ٹھیکہ ہم بریلویوں نے لیا ہوگا، ہم نے لیا ہوگا کہ زبردستی حضور کی کرسی اللہ کے عرش کے ساتھ رکھ دیں، ہمارا ٹھیکہ ہوگا۔ کون عرش وہ سٹیج بنائے گا؟ فرشتے۔ اور کیسے بنائیں گے؟ اللہ کے حکم سے بنائیں گے۔ پتہ چلا رب اپنے یار کو اپنے سے جدا کر کے راضی نہیں۔ تم کون ہوتے ہو کہ رب کے محبوب کو رب سے جدا کرنے والے؟ ادھر خدا ہے ادھر نبی ہے، جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے، خدائی بھی ساری پھرے گی ادھر جدھر والی مقام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا رب نے اپنے یار کی کرسی اپنی دائیں جانب رکھی اور فرمایا محبوب میدان محشر کا معاملہ تمہارے ہاتھوں میں دیا، میدان محشر کا معاملہ تمہارے ہاتھوں میں دیا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں روز روز اوست و حکم حکم اوست، فرماتے ہیں آج کا دن سارا دن ہے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا، اور آج کے دن آرڈر چلے گا تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ آج آنکھیں کھل جائیں گی جو دنیا میں نہیں مانتے تھے، اب جب یہ منظر دیکھیں گے کہ رب کی عرش کی دائیں جانب کرسی ہے تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا یحمدہ الاولون والآخرون، آدم علیہ السلام سے لے کے اخیر تک ساری مخلوق میرے نبی کی ثنا خوانی کر رہی ہو۔ ان ثنا خوانوں کو کوئی روک سکے گا بھلا؟ اور بولو نا، ہمارے جلسے رکوا لیتے ہیں، دفعہ 144 لگ جاتا ہے، پابندیاں لگ جاتی ہیں، جلسوں کی منظوریاں نہیں ملتی، مگر وہ جلسہ رب کروا رہا ہے اور بے حسابی مخلوق کی زبان سے ثنا خوانی مصطفیٰ کروا رہا ہے۔ جنہوں نے ادھر ثنا خوانی نہیں کی ہوگی وہاں پہ ان کو کرنی آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ جس بچے نے کبھی تقریر نہ کی ہو پہلے دن ہی اٹھا کے کھڑا کر دو تقریر کر لے گا؟ ٹانگیں کانپیں گی کہ نہیں کانپیں گی؟ لفظ بھی ٹوٹ جائیں گے، اس کے منہ سے کچھ نکلے گا بھی نہیں۔ جس نے یہاں پہ ثنا خوانی نہیں کی ہوگی وہاں پہ کیسے کرے گا؟ اور جس کی عادت یہاں پہ بھی ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے، ان کو کوئی دقت نہیں ہوگی، وہ بغیر سپیکر کے بھی وہاں پہ بھی پڑھ رہے ہوں گے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے، وہ بغیر مشقت کے حضور کی ثنا خوانی کر رہے ہوں گے۔ سودا گھاٹے کا ہے کہ فائدے کا ہے؟ اتھے سیکھو نہ ثنا خوانی رسول اللہ کی، حضور کی ثنا خوانی یہاں پہ کرنی سیکھو تاکہ وہاں پہ ٹانگیں نہ کانپیں، وہاں پہ لہجہ ٹوٹے نہیں، تسلسل کے ساتھ روانگی کے ساتھ ذکر مصطفیٰ اور حضور کی ثنا خوانی کر رہا ہو، اور زمانے کو پتہ چلے کہ یہ دنیا میں بھی کرتا رہا اور آخرت میں بھی مصطفیٰ کریم کی ثنا خوانی کرتا رہا۔ میری تقریر ختم، مجھے بتاؤ جس ہستی کی عظمت کے چرچے اور جلسے رب کروائے ان کی عظمت کے جلسوں کو کوئی روک سکتا ہے؟ ہم نہ بھی کریں تو ان کی عظمت میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ بولتے جاؤ، کوئی نہیں آ سکتی۔ ہم کیوں کرتے ہیں؟
ہم صرف اپنی غلامی والی حاضری لگواتے ہیں۔ یا رسول اللہ تمہارے ڈھیر سارے نوکر ہیں، ان نوکروں میں سے ہم بھی آپ کے نوکر ہیں، ہماری جتنی توفیق ہے ہم آپ کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، آپ کی عظمت کے جلسے کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ جتنے آئے ہو، قاری صاحب کے کہنے پہ آئے ہو، مفتی صاحب کے کہنے پہ آئے ہو، کس کے لیے آئے ہو؟ رسول خدا کے لیے آئے ہو۔ جس کے لیے آئے ہو وہ جانتے ہیں کہ یہ رات آدھی بیت چکی اور میرے نام کو سننے کے لیے جوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں۔ تو سرکار کی ثنا خوانی پھر قیامت کے دن یہاں سے سنتے رہو گے تو وہاں پہ کرنی آسان ہوتی جائے۔ اچھا آپ سے ایک بات کرنی ہے، جس نبی نے وہاں پہ کام آنا ہے جہاں پہ ابراہیم خلیل اللہ بھی خاموش، حضرت آدم بھی خاموش، حضرت موسیٰ بھی خاموش، حضرت عیسیٰ بھی خاموش، اس نبی سے تعلق بنا کے رکھنا چاہیے کہ ونجا کے رکھنا چاہیے؟ بنا کے رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ صرف ربیع الاول میں، صرف سال کے بعد جب محفل ہو ہم ذکر رسول کر لیں؟ نہ، ہماری زندگی کی ہر سانس یہ صدقہ ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزانہ تو ہم ایسی محفلیں نہیں سجا سکتے، اتنا زیادہ اہتمام نہیں کر سکتے۔ میں ربیع الاول میں ہر جگہ یہ گزارش کر رہا ہوں، اور کچھ بھی نہیں نہ کر سکتے روزانہ، تو کم از کم عادت بنا لو، یا جتنے بھائی بیٹھے ہو ایک تسبیح روزانہ درود و سلام کی حضور کے دربار میں بھیجیں گے۔ ارادہ ہے کہ نہیں؟ ایک تسبیح سلام کی حضور کے دربار میں بھیجیں گے، حاضری لگتی رہے گی کہ نہیں؟ بولو نا۔ کل قیامت کے دن جب ہم بھی وہاں پہ سوالی بن کے کھڑے ہوں گے، سرکار دیکھیں گے تو پہچان لیں گے وہ بندہ 75 چک کا ہے جس کے گھر سے روزانہ میرے دربار میں سلاموں کے تحفے آیا کرتے تھے۔ تو عادت بنا لو، آج سے ہی روزانہ سلام بھیجو تاکہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگتی رہے، اور آخری دن بھی سلام گیا ہوگا تو اللہ کے رسول قیامت کے دن ہمیں دیکھ کے پہچان لیں۔ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اور کرنے کا ایک دوسرا کام بھی سوچئے، میلاد کا مہینہ جس محبوب نے ہمارے کام آنا ہے، یہ اولادیں ملیں تو کس کے صدقے سے ملیں؟ بولیے، شک پڑ گیا میرے خیال میں، کس کے صدقے سے ملیں آپ کو؟ سرکار کے طفیل ملیں گے نہیں ملیں؟ اپنی اولادوں میں سے ایک ایک بچہ، دیکھو کتنا بڑا علاقہ ہے اور سرزمین ہے استاد العلماء فقیہ العصر حضرت مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور اس عظیم ہستی نے اپنے خون پسینے سے جو دارالعلوم بنایا، اپنی اولادوں میں سے ایک بچہ اس دارالعلوم میں جمع کرواؤ۔ بس چپ، اتنا ہی تعلق تھا رسول اللہ سے۔ کراؤ گے کہ نہیں کراؤ گے؟ اپنی اولادوں میں سے ایک بچہ رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کرو۔ بتاؤ تمہاری اولاد قیمتی ہے کہ رسول اللہ کی اولاد قیمتی تھی؟ بولو۔ اللہ کے رسول نے تو اپنے بچے تمہاری خاطر قربان کیے، قربان کیے کہ نہیں؟ کربلا کے میدان میں جو خاندان کٹا وہ کس کا خاندان تھا؟ میرے نبی علیہ السلام کے بچے تھے کہ نہیں تھے؟ سرکار نے اپنی اولادیں ہماری خاطر قربان کی کہ ان تک میرے دین کا پیغام پہنچ جائے، اور حضور کی اولاد کے مقابلے میں ہماری اولاد کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے کھربوں بھی حسین کے قدموں کی خاک کی برابر نہیں ہو سکتے۔ سرکار قربان کریں، ہم اپنے ایک بچے کو کم از کم رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ اور میں مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ سے پورے یقین کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، بھکھا نہیں مردہ تواڈا پتر جس کو رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کرو گے۔ اور میں اگر سچی بات کہوں تو اتنی کمائیاں وہ نہیں کرے گا جس کو دنیاوی تعلیم پڑھاؤ گے، جتنی کمائیاں وہ کرے گا جس کو اللہ کے دین کا سبق پڑھاؤ گے۔ اے اللہ کی قسم، وہ شاید جتنا کمائے وہ اپنی جیب میں ڈالے یا کہیں خرچ کرے، یہ جو کچھ لائے گا تمہارے قدموں پہ نچھاور کرے گا۔ یار روپیہ کچھ بھی نہ دے، کل مر گیا نا تو تمہارے قبر میں ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی۔ کیوں؟ تمہارا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، تیرا بچہ نعت پڑھ رہا ہے، تیرا بچہ حدیث پڑھ رہا ہے، تیرا بچہ تقریر کر رہا ہے۔ اس بچے کی زبان سے ہوائیں نکلیں گی، سانسیں نکلیں گی، اللہ اس کے صدقے سے قبر کو ٹھنڈا رکھے گا۔ سودا گھاٹے کا ہے کہ فائدے کا ہے؟ تو میلاد منانے کا یہ بہترین طریقہ ہے، اپنی نسل میں سے ایک بچہ دین کو دے دو، کل قیامت تک اس بچے کی وجہ سے اللہ کریم تمہاری قبر میں نور پیدا فرماتا رہے۔
تو اس واسطے یہ ضرور کیجئے، رسول اللہ کی غلامی کے ناطے ہمارا حق بنتا ہے، ورنہ کل آنے والی نسلوں کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ جن کے لیے دین پڑھانے والا سمجھانے والا کوئی نہ رہا، باہروں سے دور سے ادھر ادھر سے آ کے لوگ فیض علم پا کے جائیں اور اپنے علاقے کے لوگ محروم رہیں۔ آپ یہ کوشش لازمی کریں کہ اپنے بچوں میں سے ایک بچہ مفتی صاحب کے سپرد کرو اور کہو یہ آپ کے سپرد، اللہ کے سپرد، اللہ کے رسول کے سپرد، اسے رسول اللہ کا نوکر بنا دو، اور پھر دیکھنا 8 سالوں کے بعد اس بچے پہ رنگ کیا چڑھتا ہے۔ یہ آپ کوشش کیجئے، یہ بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، تاکہ نیکسٹ بار جب یہاں حاضری ہو تو کوشش کیجئے کہ مدرسے میں آپ کے علاقے سے بھی ڈھیر سارے بچے گئے ہوئے ہوں۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی